بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ بھیڑیا کس قسم کا جانور ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کالی لونڈی سے ہوا جو کہ اپنے بچے کو بھیڑیے کا لفظ کہہ کے کدا رہی تھی اور اس کو کھلا رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ارشاد فرمایا تھا اور بھیڑیے کا شرعی حکم کیا ہے، اور اگر کوئی شخص بھیڑیے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ اور جب دو عورتیں سفر کر رہی تھیں تو ایک بھیڑیا ان میں سے ایک کے بچے کو لے گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا تھا۔ اور جب ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان سے کیوں روانہ فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور اس بھیڑیے سے اس بچے کو واپس لے کر اس کی ماں کو دلاؤ۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا، اور ایسے کون سے 3 صحابہ کرام ہیں کہ جن سے بھیڑیے نے کلام کیا تھا، اور بھیڑیا ایک آنکھ کھول کر اور دوسری آنکھ بند کر کے کیوں سوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز دوستو، بھیڑیے اور شیر کے اندر بھوک پر صبر کرنے کا جو ملکہ ہے وہ دیگر جانوروں میں نہیں پایا جاتا، لیکن شیر انتہائی حریص ہونے کے باوجود اس پر قادر ہے کہ مدتوں تک بھوکا رہ سکتا ہے، مگر بھیڑیا اگرچہ شیر کے مقابلے میں کم مرتبہ اور تنگ دست ہے لیکن دوڑ دھوپ میں شیر سے آگے ہے۔ اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو صرف باد نسیم پر ہی گزارا کرتا رہتا ہے اور اسی سے غذا حاصل کرتا رہتا ہے۔ بھیڑیے کا معدہ مضبوط سے مضبوط تر ہڈی کو ہضم اور تحلیل کر لیتا ہے، مگر اس میں کھجور کی گٹھلی کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جب یہ ایک مرتبہ کسی شکار کو مار کر شکم سیر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، تو پھر باقی ماندہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ معزز دوستو، اس کی عجیب و غریب خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری سے جاگتا ہے۔ جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو یہ اس کو کھول لیتا ہے اور دوسری کو جو کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بند کر لیتا ہے۔ یہ ایسا اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ بند آنکھ سے راحت حاصل کر سکے اور کھلی ہوئی آنکھ سے حفاظت کا کام لے سکے۔ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے دشمنوں سے حفاظت کا کام لیتا ہے، چنانچہ وہ ایک ہی وقت میں سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے۔ بھیڑیا تمام جانوروں میں سے زیادہ بولنے اور بھونکنے والا جانور ہے، لیکن جب پکڑ لیا جاتا ہے تو خواہ اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ ہرگز نہیں بولتا اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیوں کو قوت شامہ یعنی کہ سونگنے کی طاقت اس قدر زبردست عطا فرمائی ہے کہ یہ کئی میلوں سے بھی دور بو سونگ لیتا ہے۔ بکریوں کے شکار کے لیے یہ عام طور پر صبح کے وقت نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرا دے کر اس وقت سو گئے ہوں گے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر بکری اور اس کی کھال ایک ساتھ ملا کر رکھ دی جائے تو بکری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر بھیڑیے کا پاؤں جنگلی پیاز کے پتے پر پڑ جائے تو یہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کالی لونڈی کے پاس سے ہوا جو کہ اپنے بچے کو بھیڑیا کا لفظ کہہ کر کدا رہی تھی اور اس کو کھلا رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ لفظ سن کر اس کو کیا ارشاد فرمایا تھا۔ معزز دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کالی لونڈی کے پاس سے ہوا جو اپنے لڑکے کو کدا رہی تھی اور یہ الفاظ کہہ رہی تھی، زوال یا ابن القرم یا زوال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زوالت مت کہو، کیونکہ یہ سب سے شریر درندہ ہوتا ہے۔ معزز دوستو، زوالت بھیڑیوں کو کہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں کہ بھیڑیا انسان پر کس وقت حاوی ہوتا ہے، اور وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جب انسان وہ کرتا ہے تو بھیڑیا اس سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ معزز دوستو، حکما کہتے ہیں کہ جب انسان بھیڑیے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے، اور اگر انسان اس کے مقابلے میں جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی زبان سے ہی ہڈی کو توڑ ڈالتا ہے اور تلوار کی مانند
اس قدر آسانی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے کہ ہڈی کی آواز تک بھی سنائی نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خبر دی تھی۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حرا میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا ایک بکری پر لپکا۔ پس چرواہا بکری اور بھیڑیے کے درمیان حائل ہو گیا۔ پھر بھیڑیا اپنی سرین پر بیٹھا اور کہا کہ اللہ کے بندے، تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہو گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف بھیجا تھا۔ پس اس آدمی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ مجھ سے بھیڑیا تکلم کر رہا ہے۔ پس بھیڑیے نے کہا کہ میں تجھ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو گرم علاقوں کے درمیان گزرے ہوئے واقعات کی خبریں سنا رہے ہیں۔ پس چرواہے نے مدینہ میں آ کر اپنی بکریوں کو جمع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس چرواہے نے سچ کہا ہے۔ معزز دوستو، تاریخ میں آتا ہے کہ 3 صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن سے بھیڑیے نے کلام کیا تھا۔ ان میں سے ایک رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے احبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بھیڑیا ان کی بکریوں پر حملہ آور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور مچایا تو بھیڑیا کھڑا ہو کر بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق مجھ کو عطا فرمایا ہے تو مجھ کو اس سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت احبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تعجب ہوا اور بولے کہ بھیڑیا بھی بولنے لگا ہے۔ اس پر بھیڑیے نے جواب دیا کہ کیا تجھ کو میرے بولنے پر تعجب ہوا؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کے درمیان مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کھجوروں کے درمیان گزشتہ اور آئندہ واقعات کی خبریں بتا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، مگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کر رہے۔ حضرت احبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھیڑیے کی گفتگو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بھیڑیے کا قصہ بیان کر کے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قصہ لوگوں کو سنا دو۔ اسی قسم کا واقعہ باقی 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ جن کے نام ہم نے پہلے ذکر کر دیے ہیں۔ معزز دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث ذکر فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک چرواہا اپنے ریوڑ میں تھا، اچانک بھیڑیا اس پر ٹوٹا۔ پس بھیڑیا ان میں سے ایک بکری کو لے گیا۔ چرواہے نے اس سے اس بکری کا مطالبہ کیا۔ پس بھیڑیا اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ یوم صبا میں کون اس کا محافظ ہوگا جب میرے سوا کوئی ان کا محافظ نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص ایک بیل پر بوجھ لاد کر جا رہا تھا۔ پس وہ بیل اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، البتہ میں کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ پس لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ، بھیڑیا اور بیل بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں تو ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ وہ تیرے لڑکے کو لے گیا ہے۔ تو وہ پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس کا فیصلہ کرنے کے لیے حاضر ہوئیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ معزز دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے ہمراہ ان کے لڑکے تھے۔ بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک لڑکا اٹھا کر لے گیا۔ جس عورت کا لڑکا چلا گیا وہ اپنی ساتھی عورت سے بولی کہ بھیڑیا تیرا لڑکا لے کر گیا ہے۔ دوسری نے جواب دیا کہ میرا نہیں، تیرا لڑکا ہی لے کر گیا ہے۔ چنانچہ
وہ دونوں فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، یعنی جس کا بچہ بھیڑیا لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ علیہ السلام سے قصہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے بیانات سننے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو چھری دو تاکہ میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دونوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت جس کا وہ بچہ تھا بولی کہ خدا آپ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ میرا نہیں، اس کا ہے۔ لڑکے کی ماں کا یہ بیان سن کر آپ علیہ السلام نے اس عورت کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ وہی ماں تھی اور ماں اپنے لڑکے کو کٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جان کے کہ یہ لڑکا اسی عورت کا ہے اور دوسری عورت کے لڑکے کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ اور امام احمد اور طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے جس طرح کے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوا کرتا ہے کہ ریوڑ سے جدا ہونے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم گھاٹیوں سے بچو، تم امت جماعت اور مسجدوں کو لازم پکڑ لو۔ معزز خواتین و حضرات، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب ایک عورت کے لڑکے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ کیوں نازل کیا تھا کہ وہ اس بھیڑیے سے اس بچے کو لے کر اس کی ماں کو واپس دلائے۔ تاریخ ابن نجار میں وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ساحل پر کھڑی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی اور اس کے قریب اس کا لڑکا کھیل رہا تھا۔ اتنے میں سائل آیا اور عورت سے سوال کیا۔ عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس میں سے ایک لقمہ توڑ کر اس نے سائل کو دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ عورت بھیڑیے کے پیچھے بھاگی کہ میرا لڑکا، میرا لڑکا، یہ کہتے ہوئے وہ دوڑتی رہی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو نازل فرمایا۔ اس نے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے لے کر عورت کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ یہ اس لقمے کے عوض میں ہے جو تم نے ابھی سائل کو دیا ہے۔ معزز دوستو، صدقہ کے بہت ہی فضائل و برکات ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا کریں۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ معزز دوستو، امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں یہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو چرواہے کہنے لگے کہ یہ مرد صالح کون ہے جو ہم پر حاکم ہوا ہے؟ ان میں سے کسی نے دریافت کیا کہ تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ تو چرواہوں نے جواب دیا کہ جب سے وہ مرد صالح خلیفہ ہوئے ہیں تب سے ہماری بکریاں شیر اور بھیڑیوں کے خطرے سے محفوظ ہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ بکریاں، شیر اور بھیڑیے ایک ساتھ ہیں اور وہ درندے ہماری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید نقل کرتے ہیں کہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں موسیٰ ابن اعین کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں، بھیڑیے اور دیگر درندے ساتھ ساتھ چرا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ہم کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد صالح جن کی یہ برکت تھی شاید انتقال فرما گئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے صبح کو اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 20 رجب المرجب 101 ہجری میں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، بھیڑیے کا شرعی حکم یہ ہے کہ بھیڑیے کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرنے پھاڑنے والے جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھیڑیے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ معزز دوستو، بھیڑیے کو خواب میں دیکھنا کذب، عداوت اور حیلہ کی دلیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑیے کی خواب میں تعبیر انتہائی ظالم چور سے واسطہ پڑتا ہے، اور بھیڑیوں کے بچوں کی تعبیر چور کی اولاد سے دیتے ہیں۔ لہذا جو شخص خواب میں بھیڑیے کا بچہ دیکھے
تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کسی پڑے ہوئے بچے کی پرورش کرے گا جو بڑا ہو کر چور بنے گا۔ اگر خواب میں بھیڑیا کسی ایسے جانور سے تبدیل ہو جائے جو انسان سے مانوس ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے ایسا چور مراد ہوتا ہے جو کہ توبہ کرنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھیڑیے کو دیکھے تو گویا وہ کسی انسان پر بہتان لگائے گا، اور جس شخص پر وہ بہتان لگائے گا وہ اس سے بری ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کتے اور بھیڑیوں کو ایک ساتھ دیکھے تو اس سے نفاق، فریب اور دھوکہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔